السلام علیکم۔ 2020 DDPP ایگزام، اس میں کویسچن آیا تھا کہ پاورز آف پولیس آف انویسٹیگیشن انڈر کرمنل لا۔ تو دیکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو سیکشن 4(1) سب سیکشن 4 سب سیکشن 1 سب سیکشن I انویسٹیگیشن کے متعلق ہے، یہ L ہے، اس میں ہے کہ انویسٹیگیشن انکلوڈ آل دا پروسیڈنگ انڈر دس کوڈ فار دا کلیکشن آف ایویڈینس کنڈکٹڈ بائی اے پولیس آفیسر اور بائی اینی پرسن ادر دین مجسٹریٹ ہو از ایتھرائزڈ بائی اے مجسٹریٹ ان دس بہاف۔ تو اس میں انویسٹیگیشن میں ہے کہ جی کلیکشن آف ایویڈینس ہے، تو CRPC میں یہ جو پارٹ 5 ہے انفارمیشن سے لے کر انفارمیشن ان کوگنیٹیبل کیسز، یعنی 154 سے لے کر 174 تک مختلف جو پاورز ہیں وہ پولیس آفیسر کو دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ پولیس رول 1934 جو ہے اس کا چیپٹر 24 25 جو ہے اور 26، یہ خاص طور پر 25 جو ہے یہ پولیس کی پاور اور جو ہے انویسٹیگیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں کون کون سی پولیس کے پاس پاور ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہے کہ رجسٹریشن آف کیس، یعنی اگر کوگنیٹیبل افینس ہے تو 154 کے تحت وہ اس کی FIR درج کر سکتا ہے۔ 155 ہے کہ نان کوگنیٹیبل افینسز کی FIR کا اندراج، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جب اس کی انویسٹیگیشن کرے گا تو وہ پھر پرمیشن آف دا جو ہے وہ کوڈ کرے گا۔ 156 ہے کہ وہ وداؤٹ دا آرڈر آف اے مجسٹریٹ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے کوگنیٹیبل افینس میں، یعنی اس میں اس کو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ اس کو پرمیشن لینا پڑے گی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مختلف جو جرائم ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرے گا، اور اس کے بعد وہ 157 CRPC کے تحت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے سے، اگر PT کیسز ہے یا وہاں پر جس کو سسپیشن ہو کہ یہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کو بند بھی کر سکتا ہے۔ یہ 157 ہے۔ اور سچ رپورٹ جو ہے وہ کسی آفیسر کے ذریعے وہ کورٹ میں بھیجے گا کہ کوئی قابل دست اندازی پولیس جو ہے جرم نہیں ہوا، اور سسپیشن ہے اس کی کہ یہ جرم نہیں ہوا ہے۔ تو 159 کو ہے کہ اس میں اس پر مجسٹریٹ انکوائری کر سکتا ہے۔ 160 کے تحت جو ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی وٹنس کو، کسی بھی پرسن کو انویسٹیگیشن کے لیے طلب کر سکتا ہے۔ 161 ایک ڈسکریشن پاور ہے۔ 161 جو ہے ایگزامینیشن آف وٹنس کے متعلق، یہ ایک ڈسکریشن پاور ہے۔ یہ اس کے وہ چاہے تو وہ جو ہے وہ 161 کا بیان جو ہے وہ قلم بند کر سکتا ہے۔ وہ وٹنسز یا کسی بھی پرسن کا جو ہے وہ جس کو وقوع کے متعلق علم ہو اس کا بیان قلم بند کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ کنفیشن کے لیے اگر کوئی اس کے سامنے کوئی بھی بندہ کنفیشن وہ کہے کہ جی میں کنفیشن کرنا چاہتا ہوں ملزم، تو وہ اس کو پیش کرے گا، اس کے پاس پاور ہے کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس اس کو پیش کرے۔ 165 ہے کہ سرچ بائی پولیس آفیسر، پولیس آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ جس میں آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے یا پولیس آفیسر ہے وہ انویسٹیگیشن کے دوران کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتا ہے with some restriction۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ وہ ریمانڈ لے سکتا ہے 167 کہ وہ 161 کے تحت جو ہے وہ ملزم کو ایریا مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گا۔ 167 کے تحت وہ جو ہے نا اگر اس کو جسمانی ریمانڈ ملے تو وہ 15 دن کے لیے مختلف ٹائم کو عدالت کی پروویژن سے وہ جو ہے وہ جو ہے اس کو
ریمانڈ پر لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر ملزم کو جو ہے اگر وہ دیکھے کہ ایویڈنس جو ہے وہ معقول نہیں ہے تو 169 کے تحت جو ہے وہ اس کو ریلیز کر سکتا ہے اور اس کا اخراج رپورٹ مرتب کر کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کر سکتا ہے۔ 170 کے تحت جو ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ جو ملزم ہے وہ گناہ گار ہے تو وہ 170 کے تحت جو ہے اس کا چلان عدالت میں پیش کر سکتا ہے اور اس کو گناہ گار کر کے اس کا چلان مرتب کر کے عدالت میں پیش کر سکتا ہے۔ وہ جو ہے وہ 171 کے تحت جو گواہان سے متعلق یہ شورٹی لے سکتا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے۔ 172 کے تحت وہ جو ہے وہ پروسیڈنگ آف انویسٹیگیشن کی جو ہے نا ایک اس چیپٹر کے تحت جو وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کی کہ وہ ایک ڈیلی ڈائری بنا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ 173 کا وہ چلان مرتب کر سکتا ہے۔ 174 میں کے تحت جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جو ہے خودکشی کرتا ہے یا کسی بھی غیر قدرتی طریقے سے مرتا ہے، یعنی جیسے اس نے سوسائڈ کیا، اسے کسی جانور نے مارا، کسی مشین کے ذریعے نیچے آ گیا، تو وہ اس کی انکوائری کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی کے تحت اس کو 175 کے تحت بھی پاور ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ تفتیش کے لیے بلا سکتا ہے کہ، اور 174 یہ ہے کہ گریویس انجری ہو جو کہ جلنے سے ہو، اس پر بھی وہ کسی کا بیان قلمبند کرنے کے لیے کسی کو وہ اس میں جو ہے وہ انکوائری کر سکتا ہے۔ وہ پوسٹ مارٹم کے لیے ایریا مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ پاورز ہیں اور اس کی تفصیل جو ہے زیادہ وہ چیپٹر 25 پولیس رول 1934 کے تحت، پولیس رول 1934 میں بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ پولیس کی پاور ہے۔ اب دیکھیں کہ پولیس کے پاس یہ بالکل پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو گلٹی کرے یا کسی کو بے گناہ کرے، یہ سارا جو ہے یہ لا کے اگینسٹ ہے۔ تو پولیس کی پاور یہ ہے کہ وہ صرف اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے، کوئی ایسی ایویڈنس جس سے جو ہے کوئی جرم جو جس شخص نے کیا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس سے جو بھی ہے برآمدگی کروانے کے لیے مختلف جو ہے طریقے استعمال کرتے ہوئے، تو یہ اس کی پاور ہے۔ تو یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ کسی شخص کو گناہ گار کرے یا بے گناہ کر کے اس کو جو ہے وہ بری کر دے۔ تھینک یو ویری مچ۔